جس کی ایک بڑی پیاری مثال مولانا رومی نے دی کہ ایک کسان جو ہے نا چرواہا شیر کا بچہ پکڑ کر لے آیا، چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بکری کا دودھ پلانے پر لگا دیا. وہ شیر کا بچہ اپنے آپ کو ایک زمانے تک بکری کا بچہ سمجھتا تھا، یہاں تک کہ جو سینگ والے بکرا ہوتا اس کو ٹکر بھی مار دیتے تھے اور وہ بیچارہ مار بھی کھاتا تھا. ایک دن وہ جب جوان ہو گیا، پانی پینے کے لیے گیا تو وہاں اصلی شیر آ گیا. اصلی شیر نے دیکھا کہ بھائی یہ بھیڑوں کے ساتھ اور بکریوں کے ساتھ میری نسل پھر رہی اور یہ ڈر بھی نہیں رہے اس سے. دیکھو ہو یہ راستہ بھول گیا ہے، یہ تو شیر تھا اور یہ بھیڑ اور بکری بن گیا، بھیڑ بکریوں کو صحبت سے. تو اس نے شیر نے کہا آج میں نے بھیڑ شکار نہیں کرنی، آج میں نے شیر کو شکار کرنا ہے. شیر کو شکار کرنا. بس وہ دوڑا تو وہ بھی بھاگا ڈر کے شیر کی آواز سے. تو اس نے اس کا کان پکڑ لیا، کان پکڑ کر چشمے پر لایا، کہا کہ یہاں دیکھ تیری شکل کس سے ملتی ہے. انہوں نے جب دیکھا تو اس کے اندر جو چھپا ہوا شیر تھا، خوابیدہ شیر، سویا ہوا شیر، وہ زندہ ہوا. انہیں انگڑائی لی اور اپنے اس اصلی شیر کی طرح، اپنے وہ چاچے یا ابا کی طرح اس نے آواز نکالی. اب ساری بھیڑیں آگے بھاگتی جا رہی ہیں. مولانا رومی فرماتے ہیں اے انسان، چونکہ رات دن ہم ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو نفس اور شیطان کے قابو میں ہیں اور نفس اور شیطان کے سامنے بھیڑے بنے ہوئے ہیں. حالانکہ اللہ نے مومن کو شیر بنایا ہے لیکن وہ بھیڑے بنے ہوئے ہیں. جب کسی شیر کی صحبت ملتی ہے کہ ان کے اندر چھپا ہوا شیر زندہ ہوتا ہے اور وہ پھر نفس اور شیطان کا خون پیتے ہیں. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جس طرح شیر کی طاقت خالی گوشت سے نہیں ہے. اب یہ جو شیر ہماری چڑیا گھر میں ہوگا یہ گوشت کھاتا ہے، اس میں وہ طاقت نہیں جو جنگل شیر میں. کیوں؟ اس لیے وہ پہلے خون پیتا ہے پھر گوشت کھاتا ہے. اصل خوراک اس کی خون ہے، گوشت تو آئس کریم کی طرح ہے، اس سے اس میں طاقت آتی ہے. زیادہ یہ شیر جنگل کے شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ خالی گوشت کھاتا ہے، اصل چیز تو کھاتا نہیں. وہ خون پیتا ہے تو تگڑا ہو جاتا ہے، آواز دیتا ہے، زمین ہلنے لگتی ہے. اور جنگل میں میرے شیخ فرماتے تو اس کی اتنی طاقت ہوتی شیر کی کہ وہ جب دریا پار کرتا ہے بہاؤ کے خلاف جاتا ہے، بہاؤ پر پار نہیں کرتا، وہ اپنی بےزتی سمجھتا ہے، وہ پانی کے خلاف چلے گا. میرے دوست، جب مومن نفس اور شیطان نفس کا خون پیتا ہے نا، خون اس کے حرام تمناؤں کا، تو اس کی روح بھی شیر کی طرح ہو جاتی ہے، پھر زمانے کے خلاف چلتا ہے. زمانہ ادھر جا رہا ہے کہتا جاتا پھرے بھائی، ہم نے تو ادھر جانا جدھر مولا نے کہا ہے. مولا ادھر بلا رہا ہے، زمانہ ادھر جا رہا ہے. زمانہ ہو خلاف پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. لوگ کہتے ہیں جی ماحول، حضرت صاحب کیا کریں جی، ماحول کی بڑی مجبوری ہے. ماحول ایسا بناؤ بے ماحول کس زمانے میں خراب نہیں تھا، مجھے یہ بتا دیں. کوئی زمانہ گزرا ایسا جس میں ماحول ٹھیک ہو؟ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کو آج کا زمانہ ہے؟ آج کا زمانہ ہے؟ ہزاروں سال گزر چکے ہیں. قرآن نے ان کے ماحول کو بیان کیا ہے. وَالرَّابِطَةُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِ عَن نَفْسِهِ. عربی فصاحت بلاغت کے اعتبار سے یہ جملہ بہت لمبا ہے. جتنا جملہ مختصر ہوتا ہے اتنی کلام اتنا فصیح ہوتا ہے. اتنا کہہ دیتے کہ فلاں نے بہکایا، بھائی اتنا کافی تھا. رابطت کے بعد نام لے دیتے کہ فلاں نے بہکایا، بس بات مکمل ہو جاتی. مثلا رابطت زلیخا، جملہ مکمل ہو گیا. کہ نہیں، اللہ نے ماحول بیان کیا. رابط التی ہوا فی بیتیا عن نفسی، اس عورت نے بہکایا جس کے گھر کی چار دیواری میں ہمارا یوسف قید تھا، اس نے بہکایا. یہ بتانے کے لیے کہ ماحول کتنا سخت تھا کہ مفر کا کوئی راستہ نہیں تھا، دوڑنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، ہر طرف سے گناہ گھیرے ہوئے تھے.
پھر تالے بھی لگے ہوئے تھے، خالی چٹکنی لگی ہوئی نہیں تھی، تالے لگے ہوئے تھے، اور ساتھ ساتھ دروازوں کو تالے لگے ہوئے تھے۔ لیکن ہماری یوسف نے ہار نہیں مانی کہ ماحول کو اپنے آپ حوالے کر دیتے، کہہ دیتے بھی جیسا ماحول، قال معاذ اللہ، سب سے پہلے اللہ کی پناہ زبان سے مانگی، واستبق الباب، پھر دوڑے، دو کام کیے، پہلے اوپر رابطہ کیا، معاذ اللہ، اللہ میری مدد کر، پھر دوڑے، یہ نہیں کہ میں بیٹھے تسبیح بھیجتے رہے، بلکہ دوڑے۔ جب یہ دو کام کیے کہ اللہ سے رابطہ بھی کیا اور قدم بھی اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے ساتوں کے ساتوں دروازے کھول دیے اور وہ گناہوں میں سے ایسے پاک نکل گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس مقام پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ اللہ نے کیوں بیان کیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ ماحول کو اپنے آپ ماحول کے حوالے کر دینا مومن کی شان نہیں ہے، یہ بہت کمزوری کی بات ہے۔ ماحول، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ماحول نہیں دیکھا آپ نے؟ کیا تھا مکہ میں؟ کیا ماحول تھا؟ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیوں مار کھاتے تھے؟ آپ نے فرما دیا، اے ابو بکر بلال سے کہہ دو ہمیں تکلیف ہوتی جب اس کو مار پڑتی ہے، کچھ دن کے لیے کلمے کو چھپا لے۔ تو کیا کہا؟ میں مجبور محبت ہوں، جب مجھے مار پڑتی ہے مجھے میرا محبوب یاد آتا ہے، میں آہت کرتا ہوں، میں عاشق ہوں، عاشق کو جب مار پڑتی ہے تو پھر اس کو اپنا محبوب یاد آتا ہے۔ بچے کو مار پڑتی ہے تو ماں کیوں یاد آتی ہے؟ کیونکہ اس کی دل و جان میں ماں سمائی ہوئی ہے، باپ سمایا ہوا ہے، وہ ابا ابا کرتا ہے، لیکن جب ربا سے دوستی ہو جائے، پھر کچھ بھی ہو جائے، اس کو ربا یاد آئے گا۔ میں مجبور محبت ہوں، میں کیا کروں؟ تو صحابہ یہ عذر کر دیتے ماحول نہیں ہے ابھی تو ایمان لانے کا۔ کیسے ایمان لائے؟ کہ جائے ماحول ادھر جائے۔ شیر تھے نا، شیرانہ، یہ شیرانہ ہمت اس کا نام ہے۔ زمانوں کے دیکھ کر چلنے کا نام شیر تھوڑی، یہ تو لومڑی کا کام ہے۔ لومڑی جو ہوتی ہے نا، فاکس، یہ چال پر چلتی، کس زمانہ کس طرح جا رہا ہے ویسے ہو جاتی، جہاں خرگوش بننا پڑے خرگوش بن جاتی، جہاں بلی بننا پڑے بلی بن جائے، جہاں شیر بننا پڑا وہاں شیر بن جائے۔ یہ لومڑیانہ چال، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے لا یروب روغان ثعالب، فرمایا لومڑیانہ چال مت چلو، لومڑی جیسی زندگی مت بسر کرو، شیر والی زندگی بسر کرو۔ اللہ نے تو مومن بنایا ہے، لیکن ہوتا دراصل کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ ہوائے نفسانی، یہ خواہشات اور ہماری ہوائے نفسانی یہ کیا کرتی ہیں؟ ہمارے دل کے اس خزانے کو چھپایا ہوا انہوں نے، ورنہ خدا کی قسم خزانہ ہمارے پاس ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ ہم نے اس خزانے، اس دل کی زمین کو ہم نے ایسا مزین کر رکھا ہے ان دنیا کی خواہشات سے اور نفس اور شیطان کی بنائے ہوئے نقشوں سے ایسا مزین کر رکھا ہے کہ خزانہ اس میں دب گیا۔ یہ خزانہ کب نکلے گا؟ جب دل کا ویرانہ کرو گے۔ شیخ فرماتے جب دل ویرانہ ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ دنیا کی خواہشات، نفس اور شیطان کی خواہشات سے جب دل ویران ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی معرفت اور محبت کا خزانہ نکلتا ہے، کیونکہ خزانے ویرانوں میں نکلا کرتے ہیں، آبادی میں نہیں نکلتے۔ تو خزانہ بس نہیں نکلتا۔ لاہور کی سڑکوں پر سونا نہیں تلاش کیا جائے گا، تیل نہیں تلاش کیا جائے گا، ہیرے تلاش ان جنگل میں جانا پڑے گا۔ اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے خلوت غار ہرا سے ہے طلوع خورشید۔ آپ کو نبوت دینے کے لیے کہا کہ نہیں ویرانے میں جائیں، خزانہ ویرانے میں، آئیے ویرانے میں، خوبی للخلا، خوبی للخلا، ویرانے میں آئیں، یہاں نہیں، یہ آبادی میں نہیں دیں گے۔ حالانکہ آبادی کو معمولی اللہ کا گھر ہے، کہ نہیں یہاں سے بھی آگے نکلیں، ویرانے میں آئیں۔ 6 مہینے ویرانے میں رہے، مولا سے لو لگائی۔ آپ تجارت فرماتے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالی ام المؤمنین کے مال میں سب چھوڑ، سب سے دل اچاٹ کر دیا اللہ نے۔ بس اب خزانہ نکل رہا ہے۔ خلوت غار ہرا سے طلوع خورشید، یہ غار ہرا آج جہاں میں نظر آتی ہے، یہ اس وقت تو جنگل تھا، یہ اب وہ جاتا نہیں تھا خوف کی وجہ سے، اب تو آبادی ہو گئی ہے۔
کتنے آپ کے لاہور کے ایسے علاقے جو جہاں جاتے ہیں وحشت ہوتی تھی، آج تو وہاں آبادیاں ہیں. اور اس میں بھی عجیب بات لکھی ہے کہ پیغمبر اسلام سب سے پہلے سبیر پہاڑ پر گئے تھے. یہ جو مینا کے ساتھ ہے، مینا کے ساتھ جو پہاڑ ہے جس میں سے ٹنل بنی ہوئی ہے، یہ سبیر پہاڑ ہے. یہاں گئے تھے. جب آپ پر خلوت کا جذبہ ہوا، اکیلا پن آپ پر طاری ہوا، تو سبیر پہاڑ نے کہا، چونکہ پتھر بھی آپ کو پہچانتے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں سے اتر جائیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دیں گے. علامہ سہیلی نے روایت نقل کی ہے روض العنف میں. تو غار ہرا سامنے، بالکل اس کے سامنے غار ہرا ہے. آپ یہاں سے جائیں، مکہ شریف سے پہلے ہرا آتی ہے، پھر سبیر پہاڑ ٹنل پار کر کے آپ مینا کے کیمپ میں پہنچتے ہیں. تو ہرا الیہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میرے پاس آئیں. وہ کہا عاشق تھی نا، یہ پہاڑ عاشق تھا، اور عاشق کو انجام کی